السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 24 یعنی کہ 20 و 4 یعنی 24 آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیت الصلاۃ فی الماء والطین، نماز کی کیفیت پانی میں اور کیچڑ میں۔ ولا حرج علی القائم فی الماء والطین العاجز عن الخروج عنه ان يصلي ويوم في الركوع والسجود في الفریضہ او النافلہ، کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو بندہ پانی یا کیچڑ میں کھڑا ہو، جو اس سے عاجز ہو کہ اس سے نکل سکے، مجبور ہو، تو وہ پھر جو ہے رکوع اور سجدہ بھی اسی حالت میں کرے، چاہے فرائض و نوافل ہو، وہ فی الماء چاہے پانی میں ہو، بلا خلاف، اس میں کوئی خلاف نہیں۔ اما فی الطین، اور جہاں تک کیچڑ کا تعلق ہے، فلم یرخص بعض العلماء کا احمد وغیرہ، تو اس کی اجازت نہیں دی کچھ علماء نے جیسے کہ احمد وغیرہ، وقالوا یجب النزول ویجب السجود علی الطین، تو وہ کہتے ہیں کہ احمد وغیرہ نے کہا ہے کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اترے، وہ یجب السجود علی الطین، یعنی کہ وہ مٹی کیچڑ پر سجدہ کرے، لأنه قد روى ابو سعید قال رأيت انه يسجد في الماء والطين حتى رأيت اثر الطين في جبهتي، یہ جو بخاری کی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ نے نماز پڑھی اور انہوں نے پانی اور مٹی میں کیچڑ میں سجدہ کیا اور میں نے اس مٹی کا نشان ان کے ماتھے پر دیکھا، والأظہر أنه لا حرج علیہ أيضا، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی احمد وغیرہ اس کی اجازت نہیں دے، لیکن اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقد روى عمرو بن عثمان بن یال بن مرہ نبی عن جدی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الى مضی هو واصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے، وہ علی راحلتی، اور وہ اپنی سواری پر تھے، وہ سماؤ من فوقہم، اور آسمان ان کے اوپر، والبلۃ من اسفل منہم، اور بلہ جو تھا، بلۃ من ان کے نیچے تھا، فحضرت الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز آ گئی، فامر المؤذن فاذن واقام، تو مؤذن نے اذان دی، رسول اللہ نے مؤذن کو حکم دیا تو مؤذن نے اذان دی، وہ اقامہ اور اقامت، ثم تقدم رسول اللہ راحلتی فصلی بہم یوم ایماء یجعل السجود اخفض من الرکوع، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یعنی کہ رسول اللہ اور ان کے صاحب ایک مضیق یعنی کہ تنگ جگہ میں تھے، اور اس کو واٹر کینال بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اپنی سواری پر تھے اور ان کا آسمان ان کے اوپر تو، اور نیچے ان کے جو ہے اسفل منہم البلالہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا ویٹ ہو جانا، ڈیمپ گیلا ہونا، فحضر، اور نماز کو کیا، تو پھر رسول اللہ نے اپنی سواری کے اوپر ہی ان کی امامت کری، اور سجود اور رکوع جو ہے، سجدہ جو ہے وہ زیادہ سجدے میں اپنا سر جھکایا رکوع سے۔ رواہ احمد و ترمذی، اس کو مسند احمد میں امام احمد نے روایت کی اور امام ترمذی نے، وعمرو ووالدہ مجہولان، اور اس کے اندر جو عمرو ہے نا، عمر ہے، عمر بن عثمان اور ان کے والد، یہ دونوں مجہول ہیں۔ وفی الطین قد ثبت عن انس بن مالک، اور مٹی میں کیچڑ میں سجدہ کرنا انس بن مالک ثبت انہ صلی بہم المکتوبہ علی الدابۃ والارض طین، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ انس بن مالک سے ثابت ہے کہ انہوں نے کیچڑ میں سجدہ کیا، اپنے جانور پر ہی انہوں نے مکتوبہ یعنی کہ فرض نماز پڑھائی جب کیچڑ کی حالت تھی کسی جگہ پہ۔ ورواه عبد الرزاق وعنہ الخطابی فی الغریب، ورواه ابن ابی شیبہ والطبرانی، اور انہی سے سب نے روایت کیے عبد الرزاق سے، ولا عالم من خالف انس من الصحابہ، اور میں نہیں جانتا کہ کسی بھی صحابی نے انس کی مخالفت کی ہو اس میں۔ وقد روا خبرہ الدارقطنی مرفوعا فی سننی، اور اسی خبر کو مرفوع بنا دیا دارقطنی نے اپنی سنن میں، الا انہ قال، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا المحفوظ عن انس فعلہ غیر مرفوع، اور یہی انہوں نے رفع الیدین بین سجدتین کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ ثواب وہ فعل انس، کہ یہ انس کا فعل۔ تو اب یہ ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے نا، کہ جہاں اپنے فرقے کے اوپر پڑ رہی ہو ضرب، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کچھ اور، کہیں اور کچھ اور، ثابت جو ہے وہ یہی ہے کہ انس بن مالک کا فعل ہے، تو جس طرح اس کو آپ حجت لے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ کسی صحابی کی مخالفت ثابت نہیں، تو وہاں بھی تو مخالفت ثابت نہیں، تو دونوں چیزیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ لیکچر ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔